لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا ذكر هادم اللذات عن الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جانچنے کے لیے بھیجا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ہماری نعمتوں کا شکر کرتا ہے، کون ہماری طرف سے آزمائشوں پر صبر کرتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے ہی آپ کی اور ہماری زندگی بنے گی. قیامت کا دن منتہائے عمل ہے، قیامت کا دن منتہائے عمل ہے، جزائے عمل ہے سزائے عمل ہے. میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کریں اس میں آخرت کا دھیان ضرور ہو، آخرت کا تصور ضرور ہو. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. صبح ہو رہی ہے، بلکہ رات میں سونے جا رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ آپ کے نام سے جیتے ہیں اور آپ کے نام سے مر جائیں گے. اٹھ رہے ہیں پھر یہ صرف اتنی ہی دعا نہیں ہے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سورہ ملک پڑھتے تھے، سورہ الاقلام سجدہ پڑھتے تھے رات میں سونے سے پہلے. اور سورہ ملک کی یہ فضیلت ہے، اس کو ناجیہ اس کا ایک نام ہے، ناجیہ یعنی نجات دلانے والی. جو بھی بندہ اس کی پابندی کرتا ہے روزانہ رات میں پڑھنے کی، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آدمی کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ اللہ اس کو جنت میں ڈالیے، نہیں تو مجھے قرآن سے نکالیے. اتنی بڑی بات. اور 2-4 منٹ آپ کا اس میں خرچ ہوگا اس کو پڑھنے میں، سورہ ملک پڑھنے میں، وہ بھی شروع میں. بعد میں تو آپ کب شروع کریں گے کب ختم کریں گے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو اگر زبانی یاد ہو جائے تو آپ عشاء کی نماز میں جو بعد میں فرض کے بعد جو سنتیں ہیں، جو نفلیں ہیں، وتر ہیں، اس میں اگر آپ اس کو پڑھ لیں اس نیت سے کہ میں رات میں روزانہ پڑھنا ہی ہے اور نماز میں پڑھنا ہی ہے، قرآن تو پڑھنا فرض ہے، تو اگر آپ اس میں سورہ ملک پڑھ لیں تو آپ کی نماز بھی ہوتی رہے گی اور سورہ ملک کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہیں لیکن ان کو سورہ ملک یاد ہے، تو وہ اس طرح سے بھی اپنا معمول بنا سکتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو یہ بھی پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع کریں گے. کون پڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں اور ان کی معصومیت کی گواہی قرآن پاک دے رہا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کے تمام کمی کوتاہی جو کچھ بھی ہے نبی ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے. یہ قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں. پھر بھی راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، پیر مبارک میں ورم آ جا رہے ہیں، سوج جا رہا ہے قدمین مبارکین. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ کے رسول آپ تو بخشائیں، اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. حدیث شریف ہے یہ کہ آپ تو بخشائیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام
جو بھی کمی کوتاہی ہے اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے، آپ اتنا کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں کہ اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہو اور میں آرام سے سوتا رہوں؟ میں اللہ کو یاد کروں، اس کو اپنی راتوں کو آباد کروں، اس کا شکریہ ادا کروں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کو اگر ہم دیکھیں، زندگی کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، اتنا زیادہ آخرت کی فکر، اتنا زیادہ آخرت کا دھیان، خیال، اور ہم اپنی زندگی کو بھی ذرا دیکھتے چلیں۔ آپ بستر پر آ رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، اس میں سب کیا ہے؟ موت، اس میں کیا ہے؟ عذاب قبر سے حفاظت کی بات، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، حدیث شریف میں کہ جو 60 مرتبہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، اگر شام میں پڑھ لے اور رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے، اور صبح پڑھ لے دن میں اگر اس کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ یہ حضور کی تعلیم ہے امت کے لیے اور عمل بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے حضور سوتے ہی نہیں تھے جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیں، اور ہم لوگ سوتے ہی نہیں جب تک کہ پورا موبائل چیک نہ کر لیں، اور کہتے ہیں نیند نہیں آتی۔ ارے موبائل ہٹاؤ، نیند کیوں نہیں آئے گی؟ پہلے آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ جب موبائل نہیں تھا لوگ آرام سے سوتے تھے، صبح جلدی اٹھتے تھے۔ اب جب سے موبائل کا دورہ ہے، لیٹ سو رہے ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور لیٹ اٹھ رہے ہیں، فجر بھی چھوٹ رہی ہے، نحوست کے ساتھ پورا دن گزر رہا ہے، شیطان کان میں پیشاب کر دے رہا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں جو ہمارے لیے ماڈل ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے، انہی کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو کامیابی کامیابی، سکون ہی سکون، دنیا آخرت میں مزے ہی مزے۔ مزے کا مطلب دل اطمینان، دل کے اندر آپ کو سکون محسوس ہوگا کیونکہ آپ سنت اور شریعت پر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی زندگی اور غیر مومن کی زندگی میں یہی فرق ہے۔ فرق جو ہے وہ اندرون کا فرق ہے۔ باہر میں تو ہم بھی اچھا لباس پہن رہے ہیں، لوگ بھی اچھا لباس پہن رہے ہیں، ہمارے گھر بھی شاندار، لوگوں کے گھر بھی شاندار، یا ہمارے گھر کمزور، لوگوں کے بھی گھر کمزور، ایک جیسی حالات ہیں لوگوں میں، لوگوں کی دنیا میں، لیکن اندر کا جو معاملہ ہے دل والا، یہ بہت ہی فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ سکون۔ جو مومن کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ کسی کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے پاس آئی نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامتی سلامتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو لیٹر بھجوائے، خطوط لکھے تھے تاکہ اسلام کا پیغام ان تک پہنچ جائے۔ اس میں ایک جملہ تھا اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا میں بھی تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، تم ہمارے بھائی ہو، اور آخرت میں بھی سلامتی، جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر۔ تو حضور کی زندگی ہم دیکھیں، صبح اٹھ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں، رات میں عبادت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آرام بھی فرماتے، اور پھر جب آنکھ کھلتی تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا اور ہمیں موت دی، اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اب مزاج یہ بنتا جا رہا ہے ہمارے گھروں کا کہ بھائی موت کی بات مت کرو، قبر کی بات مت کرو، حشر کی بات مت کرو، دل بڑا کمزور ہے، عجیب بات ہے۔ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ جب مرنا ہے، اور ہم تو مرنے ہی کے لیے آئے ہیں دنیا میں تاکہ جنت میں داخل ہوں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ گھر تو آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ یہ تو دنیا تو فمنہم مستقر و مستودع۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب غور فرماتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ ہمیں سونے کے وقت یہ دعائیں مل رہی ہیں، اٹھتے وقت یہ دعائیں مل رہی ہیں، پھر صبح ہو رہی تو اس کی دعا اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، کہ اللہ صبح
اسبحنا، اے اللہ ہم نے صبح کر لی، واصبح الملک للہ رب العالمین، اور پورے ملک میں صبح ہو گئی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی وجہ سے صبح ہوئی، اس لیے کہ اس نے سورج کو حکم دیا کہ تو نکل، اب تو وہ نکلتا ہے۔ قیامت سے پہلے سورج نکلے گا نہیں مشرق کی طرف سے، اس کو حکم نہیں ہوگا، وہ پھر حکم ہوگا کہ اب نکلو، لوگ سو کر پریشان ہو جائیں گے کہ سورج ہی نہیں نکل رہا ہے، پھر سورج کو حکم ہوگا نکل، لیکن وہیں سے جہاں تو ڈوبا تھا یعنی مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، آدھے آسمان تک آئے گا، پھر واپس چلا جائے گا، اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ما لم تطلع الشمس من المغرب، حدیث شریف میں جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر رہے ہیں، جب چاہے معافی مانگ لے، اپنا معاملہ کلیئر کر لے۔ شام ہو رہی، امسینا و امسل ملک للہ رب العالمین، ہاں تو اس دعا میں یہ تھا کہ اے اللہ ہم آپ کی وجہ سے صبح کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے شام کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے وَبِكَ نَحْيَا، آپ کی وجہ سے زندہ ہیں، وَبِكَ نَمُوت، اور آپ کا جب حکم آئے گا تو ہم مر جائیں گے۔ اور پھر شام کی جب شام ہوتی یہ دعا، اللہم بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وہی بات کہ ہم آپ کی وجہ سے شام کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے زندہ ہیں، آپ کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کا انتخاب فرمایا، ایسی دعائیں مانگی جس میں ہر وقت موت، آخرت، فکر، عذاب قبر، جہنم سے پناہ، یہی آپ کو ملے گا۔ دعا ہے حضور کی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لیجئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی حساب نہیں ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کی سفارش فرمائیں گے، آپ کو تو آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن تعریف کا جھنڈا دیا جائے گا، آپ کی ہی سفارش سے اللہ پاک حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے، لیکن اللہ کے رسول امت کو سکھا رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لیجئے، یہ دعا فرما رہے ہیں۔ بیت الخلا سے نکلنے کی دعا غفرانک، یہ بھی ہے، صرف اتنی غفرانک، اے اللہ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم ذکر فکر سے رکے رہے، ہمارا وقت اپنی ضرورت میں استعمال ہوا، غفرانک، اے اللہ ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یہ بیت الخلا سے نکلنے کی دعا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے تکلیف کو دور کیا اور ہمیں عافیت اور سکون نصیب فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ صبح شام دعاؤں میں اور نماز میں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، دعائے معصورہ پڑھ رہے درود شریف کے بعد، اس میں اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں۔ اور نماز یہ تو آخری مرحلہ ہے، یہ تو شروع میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی لیے تو وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور تمہاری کوئی تیاری نہ ہو۔ جگہ جگہ قرآن میں یہی بات، 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت لوگوں کے لیے قریب آ گیا اور وہ ابھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے، ارے تمام انسانوں کے لیے، اس لیے کہ سارے انسان جو بھی ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا دھرم الگ بنا لیا ہے، انہوں نے بنا لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور آخرت میں یہ لوگ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، لیکن سب اللہ ہی کے تو بندے ہیں، سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہیں، سب آدمی ہیں، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔
قرآن کہتا ہے لوگ غفلت میں، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک والد غریب اپنے بچوں پر خرچ کر کے اور قرض وغیرہ لے کر ان کو پڑھاتا ہے، ان کی فیس ادا کرتا ہے، ان کی جو ہے قلم اور جو ہے نوٹ بک خریدتا ہے، لا کر دیتا ہے. اب بچہ امتحان کا وقت قریب ہے، اب بچہ کھیل میں مست ہے، تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا ہم نے آپ کے لیے کیا سے کیا نہیں کیا، اور امتحان کا وقت قریب ہے، 2 دن بعد امتحان ہے اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کھیل میں مست ہیں. آپ تیاری کیجئے، آپ پڑھائی کیجئے. بلکہ والد صرف اسکول ہی نہیں، کیونکہ اسکول والے تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس ملے گی، آپ کو ڈریس ہمارے پاس ملے گا. تعلیم کے لیے آپ کو ٹیوشن کلاس جوائن کرنی پڑے گی. تعلیم کہاں ملے گی آپ کو؟ ٹیوشن کلاس. باقی ساری چیزیں ہمارے پاس. یہ تو اسکولوں اور کالجوں کا حال ہے. تو ابا صرف اسکول میں داخل نہیں کرواتا ہے، وہ ٹیوشن کلاس بھی جوائن کرواتا ہے اپنے بچے کا، کہ میرا بچہ اور زیادہ جو ہے پاورفل ہو جائے. تو اس پر بھی خرچ کیا ہے اس نے، اس کی بھی اس کو فکر ہے، والد کو، ابا کو، کہ میرا بیٹا کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی بے انتہا فکر ہے. ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ. کیا کوئی کسی پر اتنا رحم و کرم کر سکے گا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے. وہ بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں مرنا ہے. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور تمام لوگوں کو موت آنی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دیں گے. اب سب لوگ بیچارے امی تھے، ناخواندہ تھے، تو حضرت عمر کی بات سن کر ڈر گئے. اور یعنی سب اپنے اپنے غم میں تھے اور اپنے اپنے سمجھیے کہ پریشانی میں مبتلا تھے کہ کیا ہو گیا. کسی کو یقین آ رہا ہے کہ حضور کا انتقال ہوا، کسی کو نہیں آ رہا ہے. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی، یہ قرآن کی آیت ہے، کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور تمام لوگوں کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہ مزہ کیسا ہوگا؟ جو مومن ہوگا اس کے لیے تو بڑا شاندار ہوگا، اور جو مومن نہیں ہوگا، جو کافر مشرک ہوگا، اس کے لیے بڑا خطرناک یہ ٹیسٹ ہوگا موت کا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا وطبت میتا، آپ کی زندگی بھی شاندار اور آپ کی موت بھی شاندار. لوگوں نے پوچھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا وما محمد الا من کان. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضرت عمر اس طرح سے ہیں، مطلب جو ہے تلوار لے کر گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی نے بھی کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں، مرض الوفات میں، اخیر میں یہ حکم دیا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائیں. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفارش بھی کی، اے اللہ کے رسول میرے ابا بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے تو انہیں بڑا رونا آ جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس لیے آپ ابو بکر سے مت کہیے، عمر سے کہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی اور فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ میرے بعد کون سنبھالے گا مصلی، میرے بعد امت کی لگام کو کون سنبھالے گا؟ وہ حضرت ابو بکر سنبھالیں گے. اس لیے کہ وہ قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ دیکھ لیجئے، کوئی لمحہ ہو، ہر وقت ہجرت ہو، نصرت ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، ہر جگہ ابو بکر. تو حضور نے
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جوڑا اور ایک خطبہ دیا جو اتنا عجیب و غریب اور شاندار اثردار کہ سب صحابہ کرام ٹھنڈے پڑ گئے، سب کے دل کو سکون ہو گیا. کیا تھا خطبہ؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اگر کوئی پلٹتا ہے، پھرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، ہو جائے، اللہ کو ذرہ برابر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اللہ تعالی ان قریب بدلہ دے گا قدردانوں کو، شکر گزاروں کو. جب یہ آیت پڑھی صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی یہ آیت. اور سب کو اس بات کا کامل احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کا انتقال ہو چکا ہے. تو میرے بھائیوں، سب کو جانا، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. اگر کسی کو دنیا میں رہنا ہوتا اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ نبی آپ کیا پسند کرتے ہیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا، اللہ کی ملاقات کو پسند کیا. میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ. بہر صرف گندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اچانک حادثات ہو جا رہے ہیں. اچانک کی موت سے، اچانک کے حادثات سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا ہے. حدیث شریف میں دعا ہے، اللہم انی اسألک من فجأة الخیر واعوذ بک من فجأة الشر. اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی بھلائی چاہتا ہوں اور اچانک کی برائی سے، حادثے سے، تکلیف سے. اے اللہ، میں آپ کی سیکیورٹی چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا ہمیں صبح شام پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے ہیں اچھا خاصا نوجوان، اچھا خاصا آدمی، صحت مند، تندرست، کوئی تکلیف نہیں، لیکن اٹیک کب آ گیا کچھ پتا نہیں، کب اٹیک آ گیا آدمی چلا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو جانا ہے، جانے ہی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو ہمیں اس کی تیاری کر کے جانا ہے. جس طریقے سے ایک ابا کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹے پر میں نے اتنا سب کچھ لگایا ہے اور میرا بیٹا خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے اور مستیوں میں اور کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے اپنے امتحان کی، تاکہ وہ میری نیک نامی کا ذریعہ بنے، تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو شرمندگی نہ ہو، اس کے کلاس میٹس اس پر ہنسے نہیں کہ دیکھو اس کو جو ہے کیا ملا ہے، انڈے ملے ہیں امتحان میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ ایک ابا کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ربا کو اپنے بندوں کی فکر ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اللہ کو بھول گیا، تو قرآن کو بھول گیا، تو نماز کو بھول گیا، تو حلال حرام کو بھول جا رہا ہے، تو اپنے عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا جگہ جی لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت بنانے کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ جانچے کون اچھا عمل کرتا ہے.
کون اچھا عمل کرتا ہے، کون شریعت پر چلتا ہے، کون سنت پر چلتا ہے، اور کون جو ہے اپنی خواہشات، اپنی منمانی اور اپنے جو ہے فرمان اور ارمان کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم صبح و شام اپنی پوری زندگی شریعت اور سنت پر گزارنے کی فکر کریں، اور ہر لمحہ یہ سوچیں کہ ابھی مر جانا ہے، ابھی انتقال ہو جائے گا، پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے۔ صبح ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، تعریف کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں حسین صبح عطا فرمائی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ قبر میں حساب ہوگا، قبر میں پوچھا جائے گا کہ بھائی من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے رب کو مانا ہوگا، رب کی مانا ہوگا، وہ فوراً کہے گا ربی اللہ۔ پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، یہ شخص جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دکھلایا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اپنایا ہوگا، لمحہ لمحہ اسے اس بات کی فکر ہوگی کہ اس وقت رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا۔ وہ علماء سے پوچھتا پھرتا رہا ہوگا زندگی میں کہ بھائی مجھے شادی کرنی ہے، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں کیا احکامات دیے۔ ابھی گزشتہ ہفتے میرے پاس ایک بچہ ہے، اس نے کہا مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگا مجھے شریعت اور سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، لیکن لڑکی والے نہیں مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے۔ میں نے کہا لڑکی والے کتنے عجیب ہیں، ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا داماد مل رہا ہے جو شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور رسوم رواج کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ ان کا تو پیسہ بچ رہا ہے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر رسوم و رواج اس قدر رچ اور بس گئی ہیں کہ نہ مرد چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ خواتین چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو میرے بھائیوں، ہم لمحہ لمحہ جو شخص اس بات کی فکر میں زندگی گزارا ہوگا کہ اس وقت میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، اس وقت میرے محبوب کا کیا عمل تھا، تو وہ فوراً جیسے ہی وہ مبارک چہرہ دیکھے گا، وہ تو دنیا میں ہی تمنا کرتا تھا کہ بھائی تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا۔ وہ تو زندگی میں دنیا کے اندر ہی مدینہ کی رٹ اور مدینہ پہنچنے کی آرزو اور وہاں کے لیے جانے کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ اب جب وہ مدنی کو دیکھے گا، مدینے والے کو دیکھے گا، بے اختیار کہہ اٹھے گا یہ تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فوراً پہچان لے گا۔ لیکن اگر زندگی ان کے طریقوں سے ہٹ کر ہوگی، چہرہ مہرہ ان کے طریقوں سے ہٹ کر ہوگا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھا کہ آپ بڑے مغموم ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے رسول آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ قبر میں مجھے میری امت کو دکھلایا جاتا ہے، میں امت کو دیکھتا ہوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو مجھے تکلیف ہوتی۔ اور اسی طریقے سے روایت حدیث شریف میں موجود ہے کہ کسی ملک کے سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ داڑھی منڈے تھے اور مونچھیں بڑی بڑی تھی، آپ نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا اور پوچھا، اور خود بھی بات نہیں کی بلکہ کسی سے بات کروائی کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ شکل صورت کیوں بنا رکھی ہے۔ تو ان سفیروں نے کہا کہ ہمارا آقا، ہمارا رب یعنی ہمارا بادشاہ ہم کو یہ حکم دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا رب مجھے یہ حکم دیتا ہے۔ ان کا رب کیا حکم دیتا تھا سفیروں کا؟ کہ داڑھی مڑاؤ، مونچھ بڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا میرا رب مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو تراشو۔ تو حدیث شریف میں تو میرے بھائیوں دوسرا سوال یہ ہوگا، تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اب دین پر جب چلے ہوں گے، دین پر قربانیاں دی ہوں گی، دین کے لیے مشقتیں برداشت کی ہوگی، دین کے لیے لوگوں کے طعنے سنے ہوں گے، دین کی سربلندی کے لیے، احقاق حق و ابطال باطل کے لیے، یعنی حق کو نافذ کرنا اور باطل کو ختم کرنا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو کچھ بن پڑا تھا تن سے، من سے، دھن سے، وقت سے، جو قربانی دی ہوگی
فوراً کہیں گے کہ میرا دین تو اسلام ہے. اور پھر وہ قبر، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر یہ تو جنت کا باغیچہ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہے. جیسے اعمال ہوں گے ویسا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، موت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں. سب کو جانا ہے. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ کے منکر آپ کو مل جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر آپ کو مل جائیں گے، قرآن کے منکر آپ کو مل جائیں گے، حدیث شریف کے منکر آپ کو مل جائیں گے، اسلام کے منکر آپ کو مل جائیں گے، لیکن موت کا منکر آپ کو کوئی نہیں ملے گا. سب کہتے ہیں مرنا بہرحال ہے، سب کو مرنا ہے. تو جب مرنا ہے تو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، قبر میں جا کے جواب دینا ہے. اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا ہم نے تم کو جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ کسی کا خاکی پہ مت کر خاک، اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. ہمارے نوجوان تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں نہیں نظر آتے. یہ چوراہوں پر نظر آتے ہیں، یہ کلبوں میں نظر آتے ہیں، یہ اڈوں پر نظر آتے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد میں، دینی محفلوں میں. ان کی بڑی کمی ہے. اللہ کے واسطے میرے دوستوں، نوجوانوں، سب کو جانا ہے. بچہ بھی انتقال کرتا ہے، نوجوان بھی انتقال کرتا ہے، سب کی موت آنی ہے. کسی خاکی پہ مت کر خاک، اپنی زندگانی کو کہاں ادھر ادھر دل لگا رہے ہو؟ اللہ پر دل لگاؤ. زندگی پربہار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. تو پوچھا جائے گا ہم نے تم کو جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو عمر دیا، تم نے کیا کیا؟ جوانی کا سوال اسپیشل. عمر کے اندر تو سب کچھ آ گیا، لیکن جوانی خاص طور پر. اور مال کہاں سے کمائے؟ مالدار بننے کا شارٹ کٹ نشہ لوگوں میں چھایا ہوا ہے. الگ الگ ایپس آ رہی ہیں، اس پہ گیم کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے جو ہے پیسہ کما رہے. علماء سے پوچھو کہ یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے. کہاں سے کمائے؟ کہاں خرچ کیے؟ کہاں خرچ کیے؟ ڈی جے پارٹی پر کیے، مٹ کی پارٹی پر کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، منڈپ کے کھانے پر کیے، اور بھی بہت ساری چیزیں، برتھڈے منانے پر کیے. کہاں خرچ کیے؟ اور اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ جو تمہیں بتایا گیا، انبیاء نے بتایا، علماء نے بتایا، صلحاء نے بتایا، اور بتایا گیا اور بتایا جا رہا ہے ممبروں سے، اس پر کتنا عمل کیے؟ یہ پوچھا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی تمام فکروں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ٹینشن سے حفاظت فرمائے، اور عذاب سے، پکڑ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور آخرت میں اور دنیا میں چین و سکون والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.